کسی خاتون کا سوال ہے کہ ہم 10 سال سے شادی شدہ ہیں اور ایک شادی شدہ جوڑے کے طور پہ ہم ہمیشہ سے جب سے شادی ہوئی ہے ہم لڑتے آ رہے ہیں. عجیب بات ہے. کہتے ہیں میرے شوہر اور میری ابھی عنقریب ایک لڑائی ہوئی اور انہوں نے مجھے اس طرح کے الفاظ کہے کہ میرا تمہارا رشتہ ختم ہے، اور کئی دفعہ کہے. اور انہوں نے یہ بھی مجھے کہا اسی وقت میں کہ دل ہی دل میں نے تمہیں کہہ دیا ہے، اب دیکھ لو. اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، دل ہی دل میں کچھ کہنے کے بارے میں، یعنی دوسرے الفاظ میں نے دل میں کچھ نہیں کہا. اور کہتے ہیں ماضی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے مجھے کہ چلی جاؤ میرے گھر سے، اور بہت ہی ملٹیپل اس طرح کے ڈائلاگس انہوں نے کہے ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی نیت نہیں کی تھی طلاق دینے کی، اور ان کو کنایہ الفاظ وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. میں کنفیوز ہوں کہ میرا نکاح کا سٹیٹس کیا ہے. تو یہ سب سے پہلی بات تو ایک اوور آل چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شادی اس لیے تو نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے میں سے ہی تمہارا ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے. تو سکون، محبت، رحمت، یہ نکاح شادی اس لیے کی جاتی ہے، یہ گول ہے تاکہ ہمیں کچھ سکون ملے زندگی میں. ایک میری بیوی ہے اور بیوی کے لیے شوہر ہے تاکہ اس میں سکون ملے، ایک رشتے میں سکون ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے لڑائی کر رہے ہیں، تو یہ کیسی شادی ہے؟ پلیز میں اس سوال کی وساطت سے اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے شادی شدہ زندگی میں محبت، رحمت، پیار، سکون پیدا کریں. اور اس کے لیے آف کورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم نے پچھلی دفعہ اس بارے میں پورا ایپیسوڈ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنی محبت، پیار سے پیش آتے تھے، کیسے ان کے ساتھ دل لگی فرماتے تھے. تو پلیز اس کو پڑھیے. دوسری بات کہ 2 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں طلاق دینے کے. ایک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں صریح الفاظ، کلیئر ورڈز، اور ایک ہوتے ہیں کنایہ، ایمبیگوس ورڈز. جیسے انہوں نے کہا کہ جی میرا تمہارا رشتہ ختم، اپنے گھر چلی جاؤ. اب یہ صریح الفاظ نہیں ہیں، ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں طلاق کے. اس کے بارے میں جو فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اگر کنایہ الفاظ استعمال کیے جائیں، اگر ایمبیگوس ورڈز استعمال کیے جائیں، تو اس میں 2 چیزوں میں سے ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے. ایک چیز یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا طلاق کی ڈسکشن ہو رہی تھی. مثال کے طور پہ بیوی کہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، اور وہ کہیں اچھا تم پھر چلی جاؤ اپنے گھر. یعنی غصے کی حالت میں وہ طلاق مانگ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں شوہر کہہ رہا ہے کہ میرا تمہارا رشتہ ختم. تو یہ چونکہ طلاق ہی کی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے شوہر نے جب کہا کہ جی میرا تمہارا رشتہ ختم ہے چلو پھر، تو یہ طلاق کاؤنٹ ہوگی. اور اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. طلاق بائن ہوتا ہے کہ جس میں رجوع نہیں ہو سکتا. 2 طرح کی طلاق ہوتی ہے، بلکہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، اور ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے. تو یہ طلاق بائن ہوگی، یعنی اس کے بعد یہ شوہر اس بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز، ایک تو میں نے کہا کہ اگر ڈسکشن ہو رہی ہو طلاق کی، اور وہ اس طرح کے نئے الفاظ میں ایمبیگوس ورڈز کے اندر کلیئر ورڈز نہ ہو طلاق کے، اور وہ دے دے، تو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے. اور دوسرا، اگر طلاق کی ڈسکشن نہ ہو رہی ہو اور وہ شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا آپ کا کیا مطلب ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ کہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں طلاق ہے میری طرف سے، تو اس کی نیت پوچھی جائے گی، انٹینشن پوچھی جائے گی. تو اگر اس کی انٹینشن، اس کی نیت طلاق دینے کی ہے، تب بھی
چونکہ اس نے ایمبیگوس ورڈز استعمال کیے ہیں، کنایہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ بھی طلاق بائن ہوگی اور اس کے اندر بھی رجوع کا حق اس کو نہیں ہے۔ تو یہ اگر کنایہ الفاظ ہوں تو یا موقع محل دیکھا جائے گا یا اس کی نیت پوچھی جائے گی، اور اگر نیت طلاق کی ہے یا طلاق کی ڈسکشن ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی اور یہ طلاق بائن ہوگی اور اس میں رجوع کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کلیئر الفاظ کے ساتھ طلاق دیں، وہ کہے کہ تمہیں طلاق ہے، تو یہ بہت کلیئر ورڈز ہیں، صریح الفاظ ہیں، تو اس سے ایک طلاق ہو جاتی ہے ایک دفعہ کہنے سے، اور یہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، یعنی دے کے طلاق اسی وقت اگلے دن اس 3 مہینے 3 حیض تک بیسیکلی عدت کے اندر جو کہ 3 حیض ہے، ایک مذہب ایک اسکول آف تھاٹ کے مطابق اور دوسرے اسکول آف تھاٹ کے مطابق 3 طہر ہیں۔ اس ڈسکشن میں نہیں جاتا، لیکن اس اسکول آف تھاٹ کو اگر ہم لے لیں گے، اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے اس عورت کی، تو اس کے اندر اگر وہ رجوع کر لے، کہے کہ میں تمہیں واپس لیتا ہوں بحیثیت بیوی، تو یہ رجوع ہو جاتا ہے، تو یہ وہ کر سکتا ہے اگر اس نے کلیئر ورڈز کے ساتھ دی ہو، اور 1 دفعہ دی ہو یا 2 دفعہ دی ہو، تو یہ طلاق رجعی ہے، الطلاق مرتان۔ لیکن اگر 3 دفعہ دے دی تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس بیوی کو یہ واپس لے سکے، رجوع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب میں نے بات کی طلاق بائن کی کہ جب کنایہ الفاظ استعمال کریں اور اس میں یا تو ڈسکشن طلاق کی ہو رہی ہو یا پھر نیت اس نے کر لی طلاق دینے کی، تو میں نے عرض کیا کہ یہ طلاق بائن ہے، اب وہ رجوع نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تمہیں واپس لیا اپنے نکاح میں۔ لیکن کیا یہ اب شوہر اور بیوی واپس آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آ سکتے ہیں، کہ اگر وہ طلاق 1 ہو یا 2 ہو، یا 1 ہو یا 2 ہو، 3 پہ تو مغلظہ ہو جاتی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک چیز ہو سکتی ہے یہاں پر کہ یہ عورت جو ہے یہ کسی اور سے شادی کرے، پھر وہ شادی جو ہے ان کی رخصتی بھی ہو، جس کو ہم کنزومیشن آف میرج کہتے ہیں، وہ بھی ہو، اور پھر دوسرا شوہر یا طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے بعد یہ بیوی اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو وہ تو ایک لمبی چیز ہے، ایک نارمل سرکمسٹانسز میں ایسا ہونا آلموسٹ امپریکٹیکل سا ہوتا ہے۔ اینی وے، تو طلاق بائن اگر ہو جائے جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ مرد اور یہ عورت جو کہ شوہر اور بیوی تھے، یہ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، 6 مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں، 6 سال بعد بھی کر سکتے ہیں، جب بھی چاہیں یہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک نیا نکاح، جس طرح نکاح ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک نیا نکاح یہ کر کے دوبارہ سے شوہر اور بیوی بن سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ پورے پروسیس کہ یہ کسی اور سے شادی کرے وہ نہیں ہے۔ تو میں ریپیٹ کر دوں کہ اگر کنایہ میں ایمبیگوس ورڈز میں طلاق دے تو یا تو سچویشن کو دیکھا جائے گا یا اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ اگر وہ طلاق کی نیت کی ہو یا طلاق کی ڈسکشن چل رہی ہو تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی، رجوع نہیں کر سکتا، البتہ یہ دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو کیس ہے اس کے اندر تو یہ کنایہ الفاظ ہیں سارے کے سارے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا طلاق کی ڈسکشن چل رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی کہ جی میں سوچ رہا ہوں تمہیں طلاق دے دوں، یا بھی آپ جن کا سوال ہے وہ کہہ رہی ہوں مجھے طلاق دے دو، اور انہوں نے کہا ہوگا اچھا پھر تمہارا رشتہ ختم۔ تو اگر یہ ڈسکشن چل رہی تھی تو یہ طلاق بائن ہے، ایک طلاق بائن ہے۔ اور ایک طلاق بائن ہونے کے بعد یہ شوہر بیوی نہیں رہتے، اس کے بعد وہ کروڑ طلاقیں بھی دے دے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ایک طلاق بائن ہونے کے بعد یہ بیوی رہی نہیں، تو کسی اجنبی عورت کو جا کے کوئی بندہ طلاق کہتا رہے تو اس کی تو کوئی افیکٹونیس نہیں ہوتی، وہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک طلاق بائن کے بعد اگر انہوں نے بیسیوں بھی دی ہو تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اگر آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں تو یہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ دوبارہ سے ایجاب قبول 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک پراپر نکاح جیسے ہوتا ہے اس کو دوبارہ آپ لوگ کر لیں۔ لیکن اگر کوئی طلاق کی ڈسکشن نہیں چل رہی تھی تو پھر آپ ان سے نیت، تو آپ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میری نیت کوئی نہیں تھی طلاق دینے کی، تو پھر اس کو اگنور کر دیں، یہ طلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیں
زندگی ایسے نہیں گزرتی ہے، شادی شدہ زندگی ایسے نہیں گزرتی ہے. پیار محبت سے رہیے، سارے شوہر اپنی بیویوں سے محبت کریں، بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کریں، ایک پیار محبت کی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے.